السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 61 فیوچر پرفیکٹ ٹینس، سبق نمبر 61 زمانۂ مستقبل مکمل۔ دوستو، اب تک ہم فیوچر یعنی مستقبل کے دو ٹینسز مکمل کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس یعنی زمانۂ مستقبل مکمل پڑھنے والے ہیں، جو کہ دیگر ٹینس کی طرح ہی آسان ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، بالکل آخر تک، اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس یعنی زمانۂ مستقبل مکمل۔ سب سے پہلے ہم تعریف جانیں گے۔ تعریف ہے کہ اس زمانے کے جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مستقبل میں یعنی آنے والے زمانے میں کوئی کام کسی خاص وقت میں کسی خاص وقت تک ختم ہو جائے گا۔ مستقبل میں یعنی آنے والے زمانے میں کوئی کام کسی خاص وقت تک ختم یعنی مکمل ہو جائے گا۔ پہچان یہ ہے کہ اس زمانے کے جملوں کے آخر میں چکے گا، چکے گی، چکیں گے یا پھر چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ یا پھر لیا ہوگا، دیا ہوگا، لی ہوگی، دی ہوگی وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اسے مثالوں سے سمجھتے ہیں، اردو اور انگلش۔ اردو کی مثال ہے صدیق بازار جا چکا ہوگا، تو صدیق will have gone to market۔ تم مقابلہ جیت چکے ہوگے، you will have won the competition۔ اس نے کتاب خرید لی ہوگی، he will have bought the book۔ میں کل صبح تک گھر پہنچ چکوں گا، میں کل صبح تک گھر پہنچ چکوں گا، I will have reached home by next morning۔ وسیم اسجد سے مل چکا ہوگا، وسیم will have met اسجد۔ شام تک خالد اسے دیکھ چکا ہوگا، خالد will have seen him by evening۔ خالد will have seen him by evening۔ شام تک خالد اسے دیکھ چکا ہوگا۔ تو دیکھیے جو اردو جملے ہیں ان کے آخر میں دیکھیے سب کے چکے ہوں گے، چکا ہوگا، لی ہوگی، چکوں گا، مل چکا ہوگا، دیکھ چکا ہوگا، اس جیسے الفاظ آ رہے ہیں جو ابھی ہم نے پہچان میں بتائے ہیں۔ فعل یعنی ورب، اس میں ورب کے تھرڈ فارم یعنی تیسری شکل کا استعمال ہوتا ہے، چونکہ پرفیکٹ ٹینس جتنے بھی ہوتے ہیں سب میں تھرڈ فارم کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ فعل معاون یعنی ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب اس میں ول ہیو کا استعمال ہوتا ہے، دو ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں، ول ہیو۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ بہت ہی آسان سا، سبجیکٹ کوئی بھی ہو، سنگولر ہو، پلورل ہو، سب میں ول ہیو کا ہی استعمال ہوگا، ول ہیو ضروری ہے۔ البتہ منفی والے جملے میں یعنی نیگیٹو سینٹینس میں ول ہیو وونٹ ہیو بن جائے گا، یعنی ول ناٹ سے مل کر وونٹ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا والا ہیلپنگ ورب یعنی ہیو، یہ ہمیشہ مین ورب سے پہلے لگ کر آئے گا، جیسا کہ آتا ہے، پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو سیکنڈ ہیلپنگ ورب ہوتا ہے وہ ہمیشہ مین ورب سے پہلے لگ کر آتا ہے۔ اب آئیے 6 طریقے کے مطابق ہم جملہ بنانا سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا طریقہ ہے افرمیٹیو یعنی مثبت۔ تو ترتیب ہے، سب سے پہلے سبجیکٹ لکھیں گے، اس کے بعد ول ہیو، پھر ورب کے تھرڈ فارم، اس کے بعد آبجیکٹ۔ آسان سا طریقہ ہے، اب تک جو 6 طریقے آئے ہیں وہی طریقے ہیں، بس یہ کیسے بنتا ہے یعنی آج کا سبق کیسا ہے اور آج کا ٹینس کیسے بنتا ہے یہ جاننا ہے۔ تو جملہ ہے میں گھر جا چکا ہوں گا، میں کے لیے آئی، اس کے فوراً بعد ول ہیو لکھیں گے چونکہ ہیلپنگ ورب یہی ہے۔ اس کے بعد جانے کے لیے گو آتا ہے اور اس کا تھرڈ فارم آتا ہے گون، تو اسے لکھ دیں گے۔ اور گھر کے لیے ہوم آتا ہے، تو جملہ ہوا آئی ول ہیو گون ہوم، میں گھر جا چکا ہوں گا۔ اگلی مثال ہے وہ کل شام تک یہ کتاب پڑھ چکی ہوگی، وہ کل شام تک یہ کتاب پڑھ چکی ہوگی۔ وہ کے لیے شی، اس لیے کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، چکی ہوگی تو پتہ چل رہا ہے کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، عورت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے شی لکھا۔ فوراً ول ہیو لکھیں گے کیونکہ ہیلپنگ ورب یہی ہوتا ہے۔ پھر پڑھنے کے لیے ریڈ آتا ہے اور تھرڈ فارم بھی اس کا یہی آتا ہے، لیکن ریڈ پڑھتے ہیں، سیکنڈ تھرڈ فارم کو ریڈ پڑھتے ہیں، اسپیلنگ سیم ہی ہوتا ہے، تو اسے لکھ دیا۔ پھر یہ کتاب کے لیے دس بک لکھ دیا، اور کل شام تک کے لیے بائی نیکسٹ ایوننگ، تک کے لیے بائی کا استعمال ہوتا ہے اور کل شام کے لیے نیکسٹ ایوننگ، تو بائی نیکسٹ ایوننگ لکھ دیا۔ تو جملہ ہوا شی ول ہیو ریڈ دس بک بائی نیکسٹ ایوننگ۔
اگلی مثال ہے ہم اگلے ہفتے تک اس سے مل چکے ہوں گے. ہم اگلے ہفتے تک اس سے مل چکے ہوں گے. ہم کے لیے یہاں پر وی ہے، پھر فوراً ہم نے ول ہیو لکھ دیا. اس کے بعد ملنے کے لیے میٹ آتا ہے اور تھرڈ فارم ہے اس کا میٹ، تو اسے لکھ دیں گے. پھر اس سے کے لیے ہم لکھیں گے، یعنی آبجیکٹ ہی سے ہم بنتا ہے تو ہم لکھ دیں گے. اور اگلے ہفتے تک کے لیے بائی نیکسٹ ویک لکھیں گے. بائی کے معنی ہوتا ہے تک، اور نیکسٹ ویک کا مطلب ہوتا ہے اگلے ہفتہ، اگلا ہفتہ. تو ہو جائے گا بائی نیکسٹ ویک یعنی اگلے ہفتہ تک. تو جملہ ہوا وی ول ہیو میٹ ہیم بائی نیکسٹ ویک. وی ول ہیو میٹ ہیم بائی نیکسٹ ویک. تو پہلے طریقے کی مثالیں مکمل ہو گئی. اب اگلے طریقے کی طرف بڑھیں گے. دوسرا طریقہ ہے نمبر 2 نیگیٹو یعنی منفی. ترتیب ہے سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر وانٹ ہیو، ول ناٹ ہو جائے گا وانٹ، تو پورا ہو جائے گا وانٹ ہیو. اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، پھر آبجیکٹ. مثال ہے میں گھر نہیں جا چکا ہوں گا. میں کے لیے آئی، پھر فوراً وانٹ ہیو لکھیں گے چونکہ نفی والا جملہ ہے. ول ناٹ سے وانٹ ہیو. اس کے بعد گون لکھیں گے، گو سے گون تھرڈ فارم یہی ہے. پھر ہوم لکھیں گے تو جملہ ہوا آئی وانٹ ہیو گون، آئی وانٹ ہیو گون ہوم، آئی وانٹ ہیو گون ہوم. میں گھر نہیں جا چکا ہوں گا. ایک ہی مثال کافی ہے چونکہ سبجیکٹ کوئی بھی ہو اسی طرح جملہ بنے گا، کچھ بھی فرق نہیں ہوگا، کوئی بھی ہیلپنگ ورب نہیں بدلے گا. آگے بڑھتے ہیں نمبر 3 انٹروگیٹیو سوالیہ مثبت. سب سے پہلے ول لکھیں گے، پھر سبجیکٹ، اس کے بعد ہیو، پھر ورب کی تھرڈ فارم، اس کے بعد آبجیکٹ. مثال ہے کیا میں گھر جا چکا ہوں گا. کیا میں گھر جا چکا ہوں گا سوالیہ ہے، اس لیے سب سے پہلے ہیلپنگ ورب یعنی ول لکھیں گے، پھر سبجیکٹ یعنی آئی، پھر ہیو، تب جا کر گون، اور اخیر میں ہوم لکھیں گے. تو جملہ ہوا ول آئی ہیو گون ہوم. ول آئی ہیو گون ہوم، کیا میں گھر جا چکا ہوں گا. نمبر 4 نیگیٹو انٹروگیٹیو سوالیہ منفی. ترتیب ہے سب سے پہلے وانٹ، ول ناٹ کا شارٹ فارم وانٹ، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر ہیو، پھر ورب کی تھرڈ فارم، اس کے بعد آبجیکٹ. مثال ہے کیا میں گھر نہیں جا چکا ہوں گا. اب اس میں کرنا یہ ہے کہ اس سے پہلے والے طریقے کے جملے میں ول کی جگہ وانٹ کر دینا ہے. اس سے پہلے والے جملے کے شروع میں ول تھا، وہاں وانٹ لکھ دیں گے. تو جملہ ہوا وانٹ آئی ہیو گون ہوم. وانٹ آئی ہیو گون ہوم، کیا میں گھر نہیں جا چکا ہوں گا. اگلا طریقہ ہے نمبر 5 انٹروگیٹیو وتھ WH فیملی. مثبت سوالیہ WH فیملی کے ساتھ. ترتیب ہے سب سے پہلے WH ورڈ میں سے کسی ایک کا استعمال کریں گے اور کوئی بھی WH فیملی میں سے لکھ دیں گے. اس کے بعد ول لکھیں گے، پھر سبجیکٹ، پھر ہیو، پھر ورب کے تھرڈ فارم، اس کے بعد آبجیکٹ. مثال ہے میں گھر کیوں جا چکا ہوں گا. تو سب سے پہلے کیوں کا ترجمہ لکھیں گے. سوالیہ لفظ کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے وائی آتا ہے، اسے لکھ دیں گے. پھر ول، پھر سبجیکٹ یعنی آئی، پھر ہیو، پھر گون، تب جا کر ہوم لکھیں گے آخر میں. تو جملہ ہوا وائی ول آئی ہیو گون ہوم. وائی ول آئی ہیو گون ہوم، میں گھر کیوں جا چکا ہوں گا. نمبر 6 نیگیٹو انٹروگیٹیو وتھ WH فیملی. منفی سوالیہ WH فیملی کے ساتھ. ترتیب ہے آسان سی ترتیب ہے WH ورڈ سب سے پہلے لکھیں گے کوئی بھی، اس کے بعد وانٹ لکھیں گے، ول ناٹ کا شارٹ فارم، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر ہیو، پھر ورب کی تھرڈ فارم، پھر آبجیکٹ. مثال ہے میں گھر کیوں نہیں جا چکا ہوں گا. اس میں بھی کچھ خاص نہیں کرنا ہے، آسان سی بات ہے کہ اس سے پہلے والے طریقے کے جو جملہ ہے اس میں ول کی جگہ وانٹ لکھ دیں گے. تو جملہ ہوا وائی وانٹ آئی ہیو گون ہوم. پہلا والا تھا وائی ول آئی ہیو گون ہوم، ول کی جگہ وانٹ کر دیں گے، ول ناٹ کا شارٹ فارم ہو جائے گا وائی وانٹ آئی ہیو گون ہوم، میں گھر کیوں نہیں جا چکا ہوں گا. آسان سی بات ہے، تمام جملے مکمل ہو گئے. بہت ہی آسان ہے، کچھ زیادہ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور گو سے اس کی بھی گردان جان لیتے ہیں. گردان بہت زیادہ اہم ہے جس سے الفاظ زبان زد ہو جاتے ہیں. کنجوگیشن گردان. گردان ہے سب کے سامنے ترجمہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں. پہلا ہے I will have gone, I won't have gone, will I have gone, won't I have gone, why will I have gone, why won't I have gone. دوسرا ہے we will have gone, we won't have gone, will we have gone, won't we have gone, why will we have gone, why won't we have gone. You will have gone, you won't have gone, will you have gone, won't you have gone, why will you have gone, why won't you have gone.
چوتھا ہے they will have gone, they won't have gone, will they have gone, won't they have gone, why will they have gone, why won't they have gone. پانچواں ہے he will have gone, he won't have gone, will he have gone, won't he have gone, why will he have gone, why won't he have gone. چھٹا ہے she will have gone, she won't have gone, will she have gone, won't she have gone, why will she have gone, why won't she have gone. اور ساتواں ہے it will have gone, it won't have gone, will it have gone, won't it have gone, why will it have gone, why won't it have gone. آخری ہے Ali will have gone, Ali won't have gone, will Ali have gone, won't Ali have gone, why will Ali have gone, why won't Ali have gone. ترجمہ سب کے آگے لکھا ہوا ہے، کوشش کریں جتنا تیز ہو سکے اور لیکن صاف ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں آج کے سوالات. سوال نمبر 1. پہلا سوال ہے آج کے سبق یعنی فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی تعریف اور پہچان کیا ہے بتائیے. سوال نمبر 2. ان اردو جملوں کی انگریزی بنائیے. نیچے کچھ اردو جملے دیے جا رہے ہیں ہر روز کی طرح، ان کی انگریزی بنائیے. تو پہلا ہے وہ کل تک آ چکا ہوگا. وہ کل تک آ چکا ہوگا. کیا تم شام تک سو چکے ہوگے؟ راشد 2 بجے تک کھیل چکا ہوگا. صبح تک میں جیت چکا ہوں گا. کیا صادق مدرسہ پہنچ چکا ہوگا؟ ہم اگلے دن گھر پہنچ چکے ہوں گے. اگلے ہفتے تک احمد کام نہیں کر چکے گا. نہیں کر چکے گا یعنی نہیں کر چکا ہوگا. ناصر اسے نہیں پیٹ چکا ہوگا. میں رات تک سبق یاد کر چکا ہوں گا. کیا وہ دیکھ چکا ہوگا؟ تو یہ 10 جملے ہیں مکمل اردو کے، ان کی انگلش بنا کر لانی ہے تاکہ اچھے سے مشق ہو سکے. تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی؟ انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا؟ اب تک کے اسباق کیسے رہیں؟ ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا؟ کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.